السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، انشاءاللہ آج کے اس عنوان میں مکاتب مکتبوں کی اہمیت کے تعلق سے اور مکتبوں کا منظم ہونا کتنا ضروری ہے، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی قرآن کو نازل کرتا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو صحیفے آسمانی بہت نازل ہوئے تھے، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں نازل ہوئی، دھیرے دھیرے اس میں تبدیلی آئی، مگر قرآن 1400 سال سے جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اور دیکھیں یہ قرآن کو سب کتابوں میں بڑا مقام ہے، اور جب اس کلام مجید کو کوئی حفظ کر دل میں بٹھا لے تو اس کا مقام بھی اوروں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کوئی بچہ یا بچی اس قرآن کی ناظرہ تکمیل کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے تو حدیث کے اندر ہے جمع الفوائد ایک بڑی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھ کر ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے قرآن کی ناظرہ تجوید کے ساتھ تکمیل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ تجوید کا لحاظ کر کر پڑھا جائے۔
تجوید کے لحاظ کے بغیر اگر پڑھا جائے گا، معروف کو مجہول پڑھ دیا جائے تو قرآن پڑھنے کے باوجود الٹا اسے گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ربما قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر الٹا لعنت کرتا ہے۔ کیوں لعنت کرتا ہے؟ وجہ اس کی یہی کہ وہ تجوید سے نہیں پڑھتے۔ تو اہم شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھا جائے۔ اگر قرآن تجوید سے پڑھنا بچہ ضروری ہے تو مکاتب کا منظم ہونا یعنی اچھے طریقے سے چلنا یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں مکتب، اس میں 4 حرف ہیں، ہم غور سے سنیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلا اس میں میم ہے، دوسرا اس میں قاف ہے، تیسرا اس میں تا ہے، چوتھا اس میں با ہے۔ مکتب سے مراد مدرس، پڑھانے والا استاذ۔ دوسرا کاف سے مراد کمیٹی، تا سے مراد تلامذہ، پڑھنے والا بچہ۔ با سے مراد باپ یعنی اس کا والد۔ اب یہ 4 حروف مل کر مکتب بنتا ہے، تو یہ 4 لوگ مل کر منظم مکتب بن سکتا ہے، ورنہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کوئی دوسرے توجہ نہیں دے رہے، بس اساتذہ دے رہے، تب بھی مکتب منظم بننا مشکل۔ صرف کمیٹی والے توجہ دے رہے، اساتذہ تلامذہ باپ کوئی توجہ نہیں، تب بھی مشکل۔ یہ چاروں کا متفکر ہونا ضروری ہے۔ جب چاروں کے چاروں متفکر ہو جائیں گے تب مکتب منظم ہو سکتا ہے۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ 2 ساتھیوں کا زیادہ تر اس میں متفکر ہونا ضروری، ایک مدرس یعنی استاذ کا، دوسرا باپ یعنی والدین کا۔ اس لیے کہ 1.5 سے 2 گھنٹہ وقت بچوں کا اساتذہ کے پاس گزرتا ہے تو یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں جیسا ہم رویہ بچوں کے سامنے پیش کریں گے ویسا روحانی طور پر ہمارا اثرات بچوں میں اتریں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، والدین کا اس بارے میں متفکر ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے 1.5-2 گھنٹہ آ کر مکتب میں پڑھے اور والدین صحیح توجہ نہ دیں تب بھی بچے کا نیک بننا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے بچوں کو دنیا میں آنے کا جو ذریعہ بنایا وہ والدین کو بنایا، اور والدین کے واسطے جو اہم چیز بنائی وہ نکاح کو بنایا کہ نکاح کے بغیر یہ رشتہ منظم نہیں بن سکتا۔ اب نکاح کے اندر جو 3 آیتیں پڑھی جاتی، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان تینوں آیتوں میں نکاح کے بارے میں کوئی چیز آ کر نہیں ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آیتوں کی اپنے خطبے کے اندر تلاوت کی، اور ان تینوں آیتوں کے اندر تقوی کے تعلق سے بڑی اہتمام کے ساتھ بات آئی۔ تو یہاں اشارہ دیا گیا کہ نکاح کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے، متقی بننا۔ اب جب نکاح کا اصل مقصد تقوی ہے تو ماں باپ متقی بن جائیں گے تو بچوں کے اندر تقوی آنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ بولتے، بچے زیادہ تر وہ کرتے جو ماں باپ کرتے۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک مختصر سا واقعہ لکھ کر ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے والدین اس بچے کے بارے میں بڑے متفکر رہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، اور والدین جب متفکر ہوتے ہیں تو یہ فکر ضرور بھی ضرور، یہ قربانی ضرور بھی ضرور کامیاب ہوتی ہے، رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اصول طے شدہ ہے۔ بچہ جب کوئی چیز آ کر پوچھتا والدین سے، امی سے، ابا سے، تو والدین کہہ دیتے کہ تھوڑی دیر کے بعد جاؤ تم دعا کرو اللہ تمہیں دیں گے۔ بچہ جاتا 2 رکعت پڑھتا، پھر بچہ ماں باپ سے آ کر پوچھتا مجھے وہ چیز چاہیے، تو بچے سے ماں باپ کہتے کہ
کہ اللہ میاں فلاں جگہ تمہارے لیے وہ چیز رکھ کر ہے، اور اس سے پہلے وہ چیز والدین خود جا کر رکھ کر آ دیتے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، اشرف علی تھانوی لکھ کر ہے، ورنہ مجھے یہ واقعہ نقل کرنے کی ہمت نہیں تھی، کہ ایک مرتبہ بچہ آیا، دعا کیا، اور اس جگہ پر جا کر وہ چیز دیکھا تو حقیقت میں وہ چیز مل گئی۔ بعد میں ماں باپ کو پتا چلا کہ ہم نے رکھا ہی نہیں، تو اللہ نے بچے کے توکل پر وہ چیز دے دی۔ تو توکل بنانے کے واسطے اللہ کا یہ ماں باپ کو متفکر ہونا پڑتا ہے۔ جب ماں باپ متفکر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے اندر محبت، توکل سب پیدا کر دیں گے۔ شرط کا درجہ یہ ہے کہ اس تعلق سے ماں باپ متفکر ہوں، اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر اساتذہ اس میں متفکر ہونا پڑتا ہے۔ اب مدرس اسی استاذ کو کہا جاتا ہے، تو مدرس میں بھی ہمارے اکابرین نے جو الفاظ استعمال کیے بڑے سوچ سمجھ کر، تو اس میں بھی 4 حرف آئے، میم، دال، را، سین۔ میم سے مدرس کو چاہیے کہ بچوں سے محبت سے پیش آئے۔ دال سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ دال سے مراد درد ہے، بچوں کا درد اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ را سے مراد علماء کو اس طرف اشارہ کہ صحیح رہبر بن کر کام کرے۔ چوتھا سین تو سنجیدہ مزاج ہو، غصہ نہ ہو۔ جب یہ 4 چیزیں اساتذہ میں آ جائیں تو بچوں سے محبت، بچوں کے واسطے درد، بچوں کی صحیح رہبری، بچوں کے واسطے سنجیدگی، یہ 4 چیزیں جب آ جائیں تو اللہ سے امید ہے کہ یہ بچے خود بخود سدھر جائیں گے، اور یہ مکاتب منظم بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو شرط کا درجہ یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اساتذہ ہو یا ماں باپ ہو۔ اس نیک بننے کا صلہ یہ ہوگا کہ بچے خود بخود نیک بنتے چلے جائیں گے۔ اور دیکھیں ہمارے اکابرین نے بڑے بہترین طریقے سے یہ باتیں پیش کی کہ مکتب کے 4 ستون ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گھر بنا جائے تو اس میں جب 4 پلر، 4 ستون ڈالے جائیں تو اس کے اوپر بھی کوئی اور گھر بنانا ہو تو ڈر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اس مکتب کے بھی 4 ستون ہوتے ہیں۔ جب 4 ستون مضبوط ہو جائیں گے تو یہ مکتب کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے پہلا ستون جو اہم ہے وہ استاذ ہے، اس لیے کہ بچے کے واسطے استاذ کا رویہ بڑا کام دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نظام، کہ کیا پڑھایا جائے اور کیا نہ پڑھایا جائے، اور تیسرے نمبر پر یہ بچے اور والدین، اور چوتھے نمبر پر کمیٹی۔ جب یہ 4 ستون تیار ہو جائیں گے تو یہ مکاتب خود بخود منظم ہوتے چلے جائیں گے۔ جب منظم مکاتب کا نظام کا سلسلہ چلتا رہے گا تو بچے قرآن تجوید سے پڑھیں گے تو برکتوں کا نزول خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھ کر ہے کہ اگر کسی ادارے کے اندر، کسی مدرسے میں، کسی اسلامی طریقے کے ادارے میں یا کسی گھر کے اندر کبھی تنگ دستی شروع ہو جائے، پریشانی شروع ہو جائے، تو اشرف علی تھانوی نے فرمایا 3 باتوں کا اہتمام کر لو۔ ان 3 باتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود پریشانی کو دور کر دیں گے۔ حضرت نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ تصحیح قرآن کو تجوید سے پڑھا جائے۔ دوسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ قرآن کا احترام کیا جائے، یعنی اس سے کوئی دھول نہ لگے، اس کی بے ادبی نہ کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر یہ کام کر لیا جائے کہ جو بچہ قرآن پڑھتا یا جو پڑھاتے ان کا حد درجہ ادب کر لیا جائے۔ جب یہ 3 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا پریشانیوں کا خاتمہ، جس جگہ یہ 3 چیزیں ہوں گی، اسلامی ادارہ ہو، گھر ہو، اللہ خود بخود پریشانی ختم کر دیں گے، تنگی ختم ہو جائے گی۔ اور حضرت نے اپنا تجربہ نقل کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی حضرت اشرف علی تھانوی کے بڑے مدارس تھے، فرمایا میں اپنے مدرسوں میں یہ چیز کرتا ہوں
تو کبھی تنگی نہیں آتی۔ تو جب ہمارے گھروں میں پریشانی ہو یا مدرسوں میں یا اسلامی اداروں میں یہ 3 چیزوں کا اللہ پر امید ہے، یہ اہتمام کر لیا جائے تو یہ پریشانیاں خود بخود دور ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات بھی کتابوں میں لکھ کر ہے، حضرت شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ قرآن تجوید سے مکمل کر لے اور مکمل کر لینے کے بعد بڑا ہو جائے، کوئی غلط کاری میں مبتلا ہو جائے، کوئی گناہ میں ملوث ہو جائے، میں اس بات کی امید لگا کر کہتا ہوں، حضرت تو بڑے مفسر تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کی امید لگا کر کہتا ہوں کہ جو قرآن مجید کی تکمیل تجوید سے کر لے وہ ہر گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے مگر وہ مرتد نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ تجوید سے قرآن پڑھنے کی برکت ہے۔ اور حسین احمد مدنی نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اگر منظم مکاتب کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس منظم مکاتب کی برکت اللہ نے اتنی زیادہ رکھی ہے، اتنی زیادہ رکھی ہے کہ مسلمانوں میں جو گمراہیاں اس وقت پھیل رہی ہیں یہ گمراہیاں اس منظم مکاتب کی برکت سے اللہ ختم فرما دیں گے۔ تو شرط کا درجہ ہے کہ ہم متفکر ہوں، ہمارے اندر فکریں ختم ہو گئیں، جن فکروں کے ختم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے دیہاتوں کی میں بات کروں، اللہ معاف فرمائے کہیں نشانہ تو نہیں بنانا، یہ منظم مکاتب کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور اس میں ہر ایک توجہ دینا پڑتا ہے کہ والدین بھی توجہ دے، پیرنٹس اور کمیٹی والے بھی، اساتذہ بھی، بچے بھی متفکر، سب جب متفکر ہو جائیں گے تو اس متفکر ہونے کی برکت سے یہ مکاتب خود بخود منظم ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا بچے خاموش رہو، میں جب تک سے بیان کرنے میں بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میں تو باہر مکتب کی جگہ جا کر بیٹھوں۔ تو دیکھیے میرے ساتھی، حضرت احمد باردولی رحمہ صاحب اللہ دامت برکاتہم نے ایک واقعہ کتاب میں لکھ کر ہے کہ 2000 عیسوی میں ایک مرتبہ اسی ہندوستان کے اندر زلزلہ ایک ریاست میں آ گیا، زلزلہ زیادہ ہو گیا تو ہمارے مسلمان بھی گھر سے بے گھر ہو گئے۔ ایک مرتبہ راشن تقسیم کیا جا رہا تھا اور راشن دینے والے غیر بھائی تھے، اور جب راشن دیتے تو باقاعدہ شرکیہ الفاظ بچوں کی زبان سے بلوا کر بعد میں راشن دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ راشن لینے کے واسطے گیا تو شرکیہ الفاظ بول کر راشن دینے لگے تو بچہ راشن پھینک کر اور اس اسٹیج کے اوپر سے کود کر بھاگ گیا۔ لوگ پکڑ کر لائے کہ تو راشن جو دے رہے ان کا راشن کیوں پھینک کر دوڑ گیا؟ تو تب اس نے کہا کہ ہمارے استاذ نے ہمیں یہ بات سکھلائی تھی کہ کبھی بھی تم شرکیہ الفاظ نہ بولنا۔ میرے استاذ کی بات مجھے یاد آ گئی، اب یہ شرکیہ الفاظ بولوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ مجھے بھوکا رہنا پسند ہے مگر مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنے زبان سے شرکیہ الفاظ استعمال کروں۔ تو ساتھیوں، یہ بچے کے عقیدے کو درست کرنا پڑتا ہے۔ آج قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی یاد دلانا پڑتا ہے، سنتوں کے ساتھ ساتھ مسائل کو بھی سکھانا پڑتا ہے۔ مسائل کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات جو ہے وہ عقیدے کی مضبوطی ہے کہ اگر کسی جگہ رسم و رواج پھیلا ہوا ہو تو اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رسم کے بارے میں بچوں کو سمجھائے کہ بیٹا یہ رسم غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو بچہ جب عقیدے میں پختہ ہو جائے گا، بڑے ہو کر ماحول خود بخود سدھرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو اس لیے بچوں کے واسطے جو اہم چیز وہ تصحیح قرآن کے ساتھ سنتیں کے ساتھ مسائل احادیث، مگر سب سے بڑی اہم چیز وہ عقائد ہے۔ عقیدوں کو درست کرنا پڑے گا۔ اگر عقیدہ بچے کا درست نہ ہوا یہی بچہ بڑا ہو کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، نماز اگر کوئی چھوڑ دے بالغ ہونے کے بعد، زکوٰۃ اگر کوئی نہ دے، روزہ کوئی نہ رکھے، اور اسی طریقے سے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے
جتنا برا کام عقیدے کی کمزوری سے ہوتا ہے تو بچوں کے عقیدوں کو سدھارنا ضروری ہوتا ہے، اور سدھارنے کے واسطے مکاتب میں یہ سب چیزوں کا دینا ضروری ہے۔ بچہ آ رہا قرآن پڑھ رہا چلا جا رہا تو اس سے مکاتب منظم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میری بات کو برا نہ مانے۔ آج کل حضرت الیاس ندوی کی بات کو نقل کر کر میں کہہ رہا ہوں، حضرت کو اللہ نے اسکولوں کے تعلق سے بڑی مہارت دی۔ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی اپنی زبان سے کہ آج کل جو اکثر کفریہ باتیں بچوں کے دلوں میں راسخ ہو رہی ہیں انہی اسکولوں کے ذریعے سے۔ پھر حضرت نے فرمایا یوگا اس اسکولوں میں کیا جاتا، شرکی احکام جب بچوں کے سامنے اور بچے کریں تو اس سے بچوں کے ایمان کو خطرہ پہنچ سکتا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں بعض جگہوں پر جس جگہ مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں اس جگہ وندے ماترم پڑھا جاتا، اس میں زمین کو خدا کہا جاتا۔ تو اب جب یہ الفاظ بچوں کی زبان سے نکلے تو اپنے عقیدے میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرے تاکہ بچہ ان سب چیزوں کو قبول نہ کرے۔ جو نئی تعلیمی پالیسی لائی گئی اس میں مسلمان بچوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا، اب اس نشانے کو ختم کرنے کی طاقت ہمارے اندر کمزور ہے۔ تو حضرت محمود الحسن گنگوہی کی بات میں نقل کر کر کہتا ہوں کہ مکاتب کا منظم جال ہر جگہ بچھا دیا جائے تو کفر نہیں پھیل سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، کمزور ماحول نہ دیں، اس لیے کہ شرک اس طرف دوڑ کر آ رہا ہے۔ جب حالات زمانہ بدلتا، حالات بدلتے تو تجربے سے کام لے کر ہمیں چوکندہ ہونا پڑتا ہے، اور اپنے بچوں کے ایمان کو خطرہ پہنچ رہا ہو اس خطرے کو دور کرنے کے واسطے منظم کوشش کی ضرورت ہر مسلمان ذمہ دار پر ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو صحیح ماحول دیا جائے، مکاتب منظم بنائے جائیں۔ اگر بچہ مسجد کے اندر آئے تو بچوں سے نفرت نہ کی جائے، اس لیے کہ یہی بچے آج کے چھوٹے تو آئندہ کل کے بڑے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں اللہ کے نبی کے دور میں بھی جب بچے مسجدوں کے اندر آتے تھے تو بچوں کو مسجدوں سے دور نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے دور میں فتنے کا دور نہیں تھا، خیر القرون بہترین سب سے بہترین دور تھا، تو عورتوں کو بھی مسجد میں آنے کی کھلم کھلا اجازت تھی۔ مسجدوں میں عورتیں آتے پردے میں نماز پڑھتے چلے جاتے۔ بعض دفعہ جو نوجوان عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے وہ بچوں کو لے کر آ جاتی، تو بچوں کی عادت آواز کرنے کی، بچے جب آواز کرتے تو نبی کو حق تھا کہ سلام پھیر کر ڈانٹے، مگر نبی اپنی نماز کو مختصر جلدی کر لیتے، چھوٹی کر لیتے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ میرے نبی کا شیوا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے بعض دفعہ پیچھے سے آواز آ جاتی تو ہم ڈانٹ دیتے، یہی بچے آج کے چھوٹے تو کل کے بڑے ہم جب ڈانٹ کر مسجد سے دور کر دیں، یہی بچے جا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہی بچے جا کر موبائل میں یوٹیوب پر غلط چیزیں دیکھیں، برے ماحول میں گئے تو کل مسجدیں خالی آج جیسی نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ نظر آ سکتی ہیں۔ یہ ہمارا اصول نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی نواسی امامہ تھی، جب سجدے میں بعض دفعہ نبی جاتے آ کر کندھے پر چڑھ جاتی، اللہ کے نبی اسے نہیں روک سکتے، اللہ کے نبی کندھے سے اتار کر سجدہ کرتے، پھر بیٹھتے، اٹھ کر قیام میں جانے کا موقع آتا کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے۔ یہ اللہ کے نبی کا اصول تھا، کبھی بچوں کو نہیں ڈانٹا۔ ہم اگر اصول ہونا چاہیے کہ بڑوں کی سب سامنے ہو اور بچوں کی سب بالکل پیچھے یا الگ ہو، مگر مسجدوں سے بھگا دو یا مسجدوں سے دور کر دو یا مسجد میں بچوں کو نہ آنے دو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ بچوں کو بالکل بھگا دیا جائے، بلکہ بچوں کے واسطے ایک نظام بنایا جائے کہ ایک دور کھڑے ہو کر بچے بھی مسجد کے ماحول میں آئیں۔ پہلے کفر پھیلتا تھا، بچے اگر کفر
کفر کو لینا ہو تو تھیٹروں کو جانا پڑتا تھا یا ٹی وی کے ذریعے سے لینا. آج ہر گھر میں ہر جگہ پر موبائل. وہ جو تھیٹر سے نقصان نہیں تھا اس سے زیادہ نقصان آج موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے. کفر اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ گھر بیٹھے تنہائی میں بچے کو کفر خود بخود مل رہا. اب ایسے موقع پر اس مسجد کے ماحول سے بھی ہم اپنے بچوں کو دور کر دیں گے تو کیا پتا یہ بچے کل مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے یا نہ. انہی بچوں میں سے امام بھی بننا ہے, انہی بچوں میں سے قاضی بھی بننا, انہی بچوں میں سے مدرس بھی بننا. یہی بچے بڑے ہو کر مکتب کا, مسجد کا, مدرسے کا, خانقاہ کا, اسلامی اداروں کا سب کا نظام یہی بچے سنبھالنا. جب انہی بچوں کو مدرسہ مساجد سے دور کر دیا جائے تو کون سنبھالے گا آ کر. اس لیے برداشت کی طاقت پیدا کرے. کیا اپنے بچوں کو پیچھے رکھ کر نماز ادا کرنے کی فکر کرے. اگر کوئی بچہ کامل العقل ہو تو اسے سامنے سب میں بڑوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت فقہا نے دی ہے. یہ اصول اپنا ہمیں بنانا پڑے گا. دیکھیں اشرف علی تھانوی نے اساتذہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہاں تک بھی فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو تم نہ مارو, اس لیے کہ اگر تم مار دو گے اساتذہ ہونے کے باوجود حق ہے, مگر نہ مارنے کی اہمیت آ رہی ہے. یہاں تک بھی فرمایا کہ تم مار دو گے بچوں کو, مارنے کے بعد تم اس سے معافی مانگ لو گے تو معافی قبول نہیں ہے. یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی چھوٹا بچہ ہے معاف نہیں کر سکتا, اللہ کے پاس قتل ہو سکتا. اساتذہ کو اتنی زیادہ توجہ دلائی گئی اور یہ بھی فرمایا کہ بات بات پر نہ ڈانٹو. اگر کوئی بچہ سخت مزاج ہو تو اس کے واسطے یہ اصول بتلایا کہ دیکھو اگر کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر اس کی روح کو تم ثواب پہنچاتے ہو, 2 رکعت نفل پڑھ کر تم ثواب اس کی روح کو پہنچاتے ہو. ایسا صرف مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا, زندوں کی روح کو بھی ثواب پہنچتا ہے. تو جو بچہ خطرناک ہو, سخت ہو, شدید ہو, ستانے والا ہو, اس کے واسطے یہ اصول بتلایا کہ اساتذہ ہو یا ماں باپ ہو, ماں باپ کا بچہ شریر ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کر یاسین پڑھے, پھر اس اللہ سے دعا کر کر یاسین کا ثواب اس بچے کی روح کو پہنچائیں. جب روح کو پہنچے گا اس بچے کی روح نرم ہوگی, ماں باپ کے اساتذہ کی محبت پیدا ہوگی, بچہ باادب بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو اس لیے ساتھیوں ہمارا اصول ہم اپنا بنا لیں کہ بچوں سے ہماری محبت ہو. اللہ کے نبی بچوں سے جا کر مذاق کرتے تھے, یا ابا عمیر ما قالن وغیر, تمہارا طوطا کیا ہوا. یہ اللہ کے نبی کہ چھوٹے بچے صحابی سے مذاق کر رہے کہ تمہارا طوطا کیا ہوا, تم اڑا دیے کہ کھیل دیے. یہ ہمارے نبی کا اصول تھا. ہم اپنے بچوں سے محبت کرنا ہے, نفرت نہیں کرنا ہے, ماحول صحیح دینا ہے. اگر بچہ آواز کر رہا ہو تو اصول سے محبت سے سمجھائیں. حضرت انس نے 10 سال نبی کی خدمت کی خود فرماتے نبی نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا. بعض دفعہ تنبیہاً ڈانٹنا پڑ جائے تو وہ بھی شریعت کے حدود میں ڈانٹنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ اکابرین نے فرمایا کہ اگر بچے کے دل میں ہماری محبت پیدا ہونا ہو تو 2 کام کر لیں. پہلا کام تو میں نے بتلا دیا کہ یاسین پڑھ کر نماز پڑھ کر اس کے حق میں دعا کریں, بچے میں محبت پیدا ہوگی. اور دوسری بات اکابرین فرماتے اساتذہ کے واسطے کہ کوئی بچہ شریر ہو تو تم اسے اپنی سگی اولاد سمجھ کر اس کی اصلاح کی فکر کرو, اسے کسی دوسرے کی اولاد نہ سمجھو. اپنی سگی اولاد تم سمجھ کر اس سے محبت کرو گے, اللہ اس کے دل میں تمہاری بہت زیادہ محبت پیدا کروا دیں گے. تو ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم منظم مکاتب بنانا ہو, ان سب چیزوں کو ہمارے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اور جب یہ چیزیں پیدا ہوگی منظم مکاتب بننے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. سب کی فکر کی ضرورت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.